اب وہ دور ختم ہو گیا، پر سے میرے لیے دعا کر دو، بھائی جی میرے لیے دعا کر دو، بہن جی میرے لیے دعا کر دو۔ اب خدا کا روح ایک نئے طور پر نازل ہو رہا ہے اور عید پینتیکوس کے تجربے ہو رہے ہیں۔ اب ہمیں خدا کا روح اس مقام پر لائے گا کہ ہم دوسروں کی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ کہیے میں باعث برکت ہوں، میں اختیار والا ہوں، میں باندھوں گا تو بندھے گا، میں کھولوں گا تو کھلے گا۔ ہیلیلویا۔ خدا ہمیں اپنا کلام عطا کر تاکہ اس کلام پر کھڑے ہو جائیں، اس کلام کی بدولت زندہ رہیں، اور خدا اسی کلام کی بدولت ہم تیرے قریب ہوتے چلے جائیں۔ خدا ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ خدا اپنے کلام کو نازل کر۔ خدا اے باپ، میں اپنے آپ کو پورے طور پر تیرے سپرد کرتا ہوں۔ میری زبان اور میرے ہونٹوں کا ذمہ لے اور مجھے بتا کہ میں کیا کیا کہوں اپنے بچوں کے لیے۔ اپنے کلام کو نازل کر یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ میرے ساتھ نکالیے پیدائش کی کتاب 50واں باب، یعنی آخری باب، اس کی 19ویں اور 20ویں دونوں آیات ہم مل کر بلند آواز سے تلاوت کریں گے۔ اگر کوئی بیٹھا ہے تو وہ بھی کلام خدا کی تعظیم کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ یوں لکھا ہے، یوسف نے ان سے کہا، مت ڈرو، کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں؟ تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے۔ چنانچہ آج کے دن ایسا ہی ہو رہا ہے، آمین۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہونے کا سبب ٹھہرے، آمین۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، آج کا کلام میرے لیے ہے، آمین۔ خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز۔ ہاللیلویا۔ اس سال کا جو تھیم خدا نے دیا کیا ہے جی؟ باعث برکت۔ باعث برکت کا کیا مطلب ہے؟ شاباش، دوسروں کے لیے برکت کا باعث بننا، یعنی دوسروں کی برکت کا سبب بننا۔ لاسٹ جو نیو ایئر کا میسج تھا، ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ کیریکٹر کون سا تھا؟ ابراہم، اس کے بعد اسحاق، اور اسحاق کے بعد یعقوب، یعنی یہ 3 نسلیں، اور تینوں نسلوں کے ساتھ خدا کا وعدہ تھا کہ تم قوموں کے لیے، امتوں کے لیے، شہروں کے لیے، ملکوں کے لیے باعث برکت بنو، باعث برکت بنو۔ اب یہ بڑا آسان ہے کہ خدا سے یہ دعائیں کرنا، خدا ہمیں برکت دے، ہمیں برکت دے، ہمیں برکت دے۔ آپ دعا کر سکتے ہیں، خدا نے کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، بٹ صرف برکت لے کے پھر برکت کے اوپر آپ حق جتا کے بیٹھ جائیں، یہ درست نہیں ہے، رائٹ؟ میں تھوڑا سا ریکیپ کر رہا ہوں جو لاسٹ سنڈے ہم نے سیکھا تھا۔ لاسٹ جو میٹنگ تھی نیو ایئر کی سروس میں، بحیرہ مردار ہے جسے ڈیڈ سی کہتے ہیں، اس سے مردار اس لیے کہتے ہیں، ڈیڈ سی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں صرف پانی آتا ہے، اس میں سے پانی نکلتا نہیں ہے، نکاسی نہیں ہے اس کی۔ تو جو منرلز، جو نمکیات ہوتے ہیں وہ اسی پانی میں جمع ہوتے رہتے ہیں، اور یہ صدیوں سے ہو رہا ہے، اور اب یہ سین ہے کہ وہاں پر کوئی بھی لائف نہیں ہے اس پانی میں، یعنی وہاں پر کوئی آبی جانور رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ پانی صحت کے لیے، ان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو سبب کیا ہے؟ وہاں پر صرف پانی آ رہا ہے، وہاں سے پانی جا نہیں رہا، رائٹ؟ تو آپ ہمارے اکثر بزرگ کہا کرتے تھے، کہتے تھے چلدا پانی صاف ہوندا ہے، تو وہ کھال سے بھی پانی پی لیا کرتے تھے، وہ کھال سے بھی سبزیاں دھو کے وہیں پر کھانا شروع کر دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پانی بہہ رہا ہے، اور بہتا پانی صاف ہوتا ہے، زندگی اس میں ہوتی ہے۔ تو جو کھڑا ہو جاتا ہے اس میں موت آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ برکتیں لے رہے ہیں اور آپ سے برکتیں آگے نہیں جا رہی ہیں، گڑبڑ ہے۔ اگر ہے نہیں تو ہو جائے گی، کیونکہ بائبل کا اصول یہ ہے کہ تو برکت کا
سبب بن جا, باعث ہو, برکت کا وسیلہ تو بنے. یعنی اس ہاتھ سے لے اور اس ہاتھ سے دے. میں نے لاسٹ میٹنگ میں کہا تھا کہ ہم نے چوری کر کے نہیں دینا ہے, رائٹ. خدا ہمیں دے گا تو ہم نے آگے دینا ہے, لیکن یہ چینل, یہ تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے, یہ تسلسل نہیں. اور اگر یہ ٹوٹ گیا تو کام خراب ہو جائے گا. آج انہی کی چوتھی پشت کو دیکھتے ہیں. پہلے ابراہم, پھر اسحاق, پھر یعقوب, اور آج یعقوب کے بیٹے کا کردار دیکھتے ہیں جس کا نام یوسف ہے. یعنی اب یہ بات چوتھی پشت پہ چلی گئی ہے. ہاللیلویا. اور خدا نے سٹارٹ کہاں سے کیا تھا؟ ایک بندے سے, اور اب چوتھی پشت پہ آ گیا ہے. اور چوتھی پشت بھی باعث برکت ہو رہی ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے, اپنے باپ دادا کو, اپنی نسلوں کو دیکھیں گے کہ کیا جو کچھ میرے باپ دادا کے پاس تھا میرے پاس اس سے کہیں زیادہ ہے, یا وہی لائن ہے, وہی سب کچھ ہے, وہی کردار, وہی رویہ, وہی پرابلمز, وہی ایشو, یا میری زندگی بہتر ہوئی ہے. اور آپ اپنی آنے والی نسلوں کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیا جو کچھ آپ کے پاس ہے وہی چیز وہ بھی لیں گے, یا ان کی زندگی آپ سے بہتر ہو رہی ہے, وہ اگلے درجوں پر جا رہے ہیں؟ ہم اپنا جائزہ لیں گے, اپنا جائزہ لیں گے. ابراہم کو خدا نے بلایا تھا نا, تو ابراہم, میں نے بتایا تھا, ابراہم خیموں میں رہنے والا خادم ہے, خیمہ دوزی کرتا ہے. اس نے اپنی کوئی پراپرٹی نہیں بنائی, لیکن اس کا بیٹا اسحاق, اس نے ایک ہی سال میں اتنا مال بنایا ہے. اس نے محنت کی, کھیتی باڑی کی ہے, اور اس کے پاس مال مویشی بڑھ گئے, اور پھر اس کے پاس بہت سے نوکر چاکر ہو گئے, اور لوگ اس پہ, غیر قومیں اس پہ رشک کرنے لگیں. انہیں رشک آنے لگا کہ کیا بات ہے یار. اور پھر اس کا بیٹا یعقوب, اس سے بھی خدا پھر دوبارہ بات کر رہا ہے کہ میں تجھے اور تیری نسل کو برکت دوں گا, کیونکہ یہ وعدہ میں نے تیرے باپ سے کیا تھا. ہاللیلویا. اور اب ایک اور کیریکٹر, ایک اور کردار جو ابراہم کا پڑپوتا کہہ لیں آپ, رائٹ. ابراہم کا بیٹا, پھر اس کا پوتا, اور یہ پوتے کا بیٹا ہے یوسف, یعقوب کا, اسرائیل کا بیٹا ہے. ہاللیلویا. آپ میں سے کتنے دیکھنا چاہتے ہیں, اس کے گواہ بننا چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں آپ سے زیادہ مبارک ہوں؟ ہر ایک یہ چاہتا ہے, اور بالخصوص ماں باپ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بیٹے, ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری نسلیں ہیں, وہ ہم سے زیادہ مبارک ہوں. آمین. اس سال میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ بائبل کو بنیاد بنا کے ہم آگے چلیں اور دیکھیں کہ کیسے ہماری نسلیں ہم سے زیادہ مبارک ہو سکتی ہیں. آمین. جو ریفرنس ہم نے پڑھا ہے, یوسف نے ان سے کہا مت ڈرو, کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں؟ تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا, لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی, اب دیکھیے پرپس کیا ہے, مقصد کیا ہے. جو یوسف بات کر رہا ہے اسے اپنی جان کی کوئی فکر نہیں ہے, اپنے باپ کے خاندان کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ کہہ رہے تم نے بدی کرنے کا قصد کیا تھا, لیکن خدا نے اسی میں سے بھلائی پیدا کی ہے, اور بھلائی سے ہو کیا رہا ہے, تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچ جائے. اور ہم اسے ابھی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ کیسے یوسف کے وسیلہ سے, ذریعہ سے خدا نے مصریوں کو اور پھر آس پاس کی قوموں کو زندہ رکھا. تو بابرکت نہ ہو, تو باعث برکت ہو. ہاللیلویا. اپنے ساتھ والے سے کہیے, میں صرف بابرکت نہیں ہوں, میں باعث برکت ہوں, میں باعث برکت ہوں. آمین, آمین. بابرکت وہ جس کے پاس برکتیں ہیں لیکن آگے نہیں جا رہی, وہ خود ہی ان پہ حاکم ہے. یہ مسیحیت نہیں ہے. صرف بابرکت نہیں ہونا, ہمیں باعث برکت ہونا ہے. آمین, آمین, آمین. ہمیں باعث برکت ہونا ہے. سنیے, آج ہم بائبل مقدس میں سے یوسف کی زندگی کو سٹڈی کریں گے کہ یوسف کیسے
مصریوں کے لیے اور دوسری قومیں جو ارد گرد رہتی تھیں ان کے لیے یوسف کیسے باعث سے برکت بنا. یوسف کا جو آغاز ہے نا، اور ایون اس کی جو لائف ہے وہ کوئی بہت انسپائرنگ نہیں ہے، چیلنجز سے بھری پڑی ہے. یہ بہت چھوٹا تھا، تقریباً 17 سال کا تھا جب خدا نے اس کو خواب دکھا دیا. جب خدا نے اسے خواب دیا، خواب دیکھنے کے فوراً بعد یہ بھائیوں کی طرف سے رد کیا جاتا ہے. یوسف اپنے ہی گھر والوں سے، اپنے ہی بھائیوں سے اسے دھوکہ ملتا ہے، سگے بھائیوں سے. اس کو غلام بنا کر بیچ دیا جاتا ہے. یہ لیڈر کی بات ہو رہی ہے. اس پہ جھوٹا الزام لگتا ہے بے حیائی کا، اور پھر اسے قید خانہ میں جانا پڑتا ہے. جیسے ہی خدا نے اسے خواب دکھایا ہے، اس کے چیلنجز شروع ہو گئے ہیں، پرابلمز شروع ہو گئی ہیں. بھائی مخالف ہو گئے ہیں، بھائیوں نے اس کو بیچ دیا. پہلے اسے گڑھے میں ڈالا، پھر اسے بیچ دیا. جب یہ بیچا گیا ہے تو یہ پوتیفر کے گھر میں آیا ہے، تو یہ غلام ہو گیا ہے. جب غلام ہوا ہے پھر اس پہ آزمائش آئی ہے، اس پہ جھوٹا الزام لگا ہے. پھر الزام کے باعث اسے قید خانہ میں ڈال دیا گیا ہے اور یہ قیدی بن گیا ہے. خواب اس کے کتنے بڑے ہیں، خواب اس کو کیسے زبردست دکھائے خدا نے. لیکن رائٹ آفٹر، فوراً بعد کیا ہوا ہے؟ آزمائش شروع ہو گئی ہے، پرابلم شروع ہو گئی ہے، پرابلم شروع ہو گئی ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیں، وہ خواب جو آپ کے خواب ہیں وہ آپ آسانی سے پورے کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن وہ خواب جو خدا کے خواب ہیں وہ کبھی بھی آسانی سے پورے نہیں ہوں گے. آپ کے ہیں، میرے خواب تو پرابلم ہو سکتی ہے، میں تو انسان ہوں. خدا کے خواب تو نہیں نا رکنے چاہیے. ہاں، نہیں رکنے چاہیے اور نہ ہی کبھی رکیں گے. لیکن وہ خواب آپ کی راتوں کی نیندیں حرام کر دیں گے. وہ خواب آپ کو سونے نہیں دیں گے. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ سکھایا تھا، خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے ہیں. وہ خواب ہوتے ہیں. پھر آپ کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. پھر آپ دعا کرتے ہیں، گھٹنوں پہ آتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، خدا سے مدد مانگتے ہیں، رہنمائی مانگتے ہیں. پھر آپ بائبل کو پڑھتے ہیں، آپ خدا کے روح سے مدد، رہنمائی طلب کرتے ہیں. خدا یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ اور پھر خدا سٹیپ بائی سٹیپ خدا آپ پر ریویل کرتا چلا جاتا ہے، آپ کو بتاتا چلا جاتا ہے. خواب وہ نہیں ہیں جو آپ سوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، خواب وہ ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے ہیں. کیا آپ کے کوئی ایسے خواب ہیں، کوئی ایسا ویژن، کوئی ایسا رویا ہے جس کے لیے آپ جاگ رہے ہیں، بے چین ہیں؟ آپ چاہتے ہیں خداوند تیری مدد مجھے ملے، تیری رہنمائی مجھے ملے، مجھے حکمت چاہیے، وزڈم چاہیے، انڈرسٹینڈنگ چاہیے. خدا یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ خواب آپ کو پھر سونے نہیں دیتے. اور اس کی نیندیں اڑ گئی ہیں، اس کے بھائی مخالف ہو گئے ہیں، اس کے ماں باپ کو بتائے بغیر اس کو بیچ دیا ہے بھائیوں نے. ہو یہ غلام ہو کے آیا ہے مصر میں، پوتیفر کے گھر میں پھر سے بیچا گیا ہے. وہاں اس پہ الزام لگتا ہے بے حیائی کا، اور حالانکہ اس نے کیا کچھ نہیں ہے. لیکن اسی الزام کے باعث پوتیفر اس کو قید خانہ میں، جیل میں بھیج دیتا ہے. یہ اس کا سٹارٹ اپ ہے، اس کا آغاز ہے زندگی کا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر خدا نے آپ کو خواب دیے ہیں، میں گارنٹی دینا چاہتا ہوں وہ خواب پورے ہوں گے. وہ خواب پورے ہوں گے. وہ خواب پورے ہوں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا کچھ کہے اور وہ پورا نہ ہو، لیکن اس کا کلام بے انجام اور بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا، بلکہ جہاں اس کا کلام جاتا ہے اثر دکھاتا ہے، چینج لے کر آتا ہے، تخلیق کرتا ہے. خداوند نے صرف یہ کہا روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی. آمین آمین. وہ رائٹ اوے ہوتا ہے جب خدا کا کلام ایکٹیو ہو جاتا ہے. آپ کے اندر جو ویژنز ہیں،
جو رویا ہے, جو آپ کی بیوی کے تعلق سے, آپ کے ہسبینڈ کے تعلق سے, آپ کے بچوں کے تعلق سے ہے, میں کہہ رہا ہوں وہ خدا ضرور پورا کرے گا, وہ ضرور پورا ہوگا. کبھی گیو اپ نہ کیجئے, دعا کرنا نہ چھوڑیے, بھروسہ کرنا نہ چھوڑیے, خدا کے ساتھ بات کرتے رہیے, خدا سے کہتے رہیے, خدا کے ساتھ آپ کا یہ کنیکشن کبھی ٹوٹنے نہ پائے کہ پتہ نہیں یار خدا نے کرنا ہے کہ نہیں, خدا دی کی مرضی ہے. نہیں 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 نہیں, اس نے کہا تھا مانگو تو تمہیں دیا. تو مانگنا ہے, مانگنا نہیں چھوڑنا ہے. مانگو تو تمہیں. اس کو جیسے ہی بڑا خواب ملا ہے, آزمائش شروع ہو گئی ہے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے ہماری زندگیوں میں, خدا ہمیں کسی بڑے کام کے لیے, کسی بڑے مقام کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے, اور ہم پہلے ہی جو ہے نا وہ سٹیپ پہ ہم حوصلہ ہار جاتے ہیں. خدا کہہ رہا ہے میں تینوں وڈی جگہ تے لے کے جانا ہے, تو کہہ رہے نہیں خداوند مینوں سی ڈی اے چی نوکری مل جائے نا, کارپوریشن چی مل جائے نا, گھر بھی مل جائے گا, تو سی ڈی اے دے ہسپتالوں علاج بھی ہوئے گا. تو سب پہلے ہی سوچ لیا کہ بیمار ہونا ہے تو علاج مفت کرانا ہے. پہلے ہی سوچ رہے ہیں کہ گھر اپنا نہیں لینا, گھر سرکاری لینا ہے. تو جو کچھ تیرے ارادے ہیں, تیرے خیالات ہیں, تجھے ویسا ہی ملے گا. وڈا سوچنا ہے. اپنے ساتھ والے سے کہیں آپ نے سنا ہے, کیا سوچنا ہے؟ بڑا سوچیں گے تو بڑا. اب خدا کا پلان کیا تھا یوسف کے لیے؟ خدا کا پلان کیا تھا یوسف کے لیے؟ اسے مصر کا حاکم بنانا ہے. اوئے ہوئے, خدا نے اسے بتایا رائٹ اوے نہیں, خدا نے ایک ہلکا سا اس کو ایک اشارہ دیا, گلمپ دیا اس کو, ایسا ہوگا, تیرا پولا کھڑا ہے, باقی سب کے پولے آ کر تیرے پولے کو سجدہ کر رہے ہیں. اوہو, ہلکا سا اشارہ, لیکن آفرین ہے اس نوجوان لڑکے پہ, اس نے خدا سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. جتنے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں, بالخصوص آج کا کلام آپ لوگوں کے لیے ہے. بوڑھے بھی آف کورس, جو ماں باپ بن گئے وہ بھی, لیکن خاص طور پہ ہم یوسف کے کردار سے سیکھیں گے. اس کو اتنا بڑا خدا نے پلان دیا ہے, خواب دیا ہے, اور یوسف جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے نا, یہ سب کچھ کو برداشت کر رہا ہے. اور اس نے, جو مسیح نے کہا تھا حل پہ ہاتھ رکھ کے پھر پیچھے نہیں دیکھنا, اس نے جوان نے بھی پھر پیچھے نہیں دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہوگا. اس نے کہا ہن گڈی ٹور پہ یہ ہن جان دیو, میں محنت کروں گا, میں جان ماروں گا. ہیلیلویا. اور محنتی کا ہاتھ اسے دولت مند بناتا ہے. خدا کبھی بھی آپ کی محنت کو رائیگاں جانے نہیں دے گا. یوسف کو یہ سارے چیلنجز آئے ہیں, لیکن یوسف اینڈ میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تم نے بدی کا قصد کیا تھا, لیکن خدا نے اسی میں سے میرے لیے بھلائی پیدا کی ہے, تاکہ بہت سی جانوں کو, لوگوں کی جانوں کو کیا کیا جائے؟ بچایا جائے. سنیے, سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے, یوسف کو تب بڑا خواب ملا جب یہ چھوٹا سا تھا. یوسف کو تب بڑا خواب ملا جب یہ, آئیے ذرا 37ویں باب میں آئیے, پیدائش 37, سنیے ذرا. پیدائش 37واں باب دوسری آیت, لکھا یعقوب کی نسل کا حال یہ ہے کہ یوسف 17 برس کی عمر میں, کتنے سال کا ہے؟ یہ چھوٹا سا ہے, لیکن خواب اس کا کس نے دیا ہے؟ آج خدا آپ کو بھی اس کلام کے وسیلہ سے ہلائے گا, آپ کو ڈسکمفرٹ کرے گا, آپ کو آپ کے گھونسلوں سے نکال کے آپ کو اوپر لے جائے گا, جہاں سے آپ بڑا دیکھ سکیں گے اور بڑا خدا سے مانگ سکیں گے. ہمارا پرابلم یہ ہے, ہمارے ماں باپ نے ہماری مدد نہیں کی, سوسائٹی نے ہماری مدد نہیں کی, اوپر سے ہم نے اپنے آپ کو صرف عیسائی سمجھا ہوا ہے, اور ہم کہتے ہیں ہاں ساڈا تے پاکستان چین جی گزارا ہو رہا ہے, گزارا چل رہا ہے. نہیں جوانا, جے تو کھڑا ہو جائیں تو خدا تیرے لیے جگہ بنائے گا. پچھلے ویک پشاور سے میں کمال ہم ڈائننگ ٹیبل پہ تھے, اور اسی بیٹی کے تعلق سے ہم بات کر رہے.
اور رائٹ دیٹ ٹائم ایک ٹیکسٹ آیا کمال کو, کہتے بابا ڈاکٹر صاحب کا ٹیکسٹ آیا ہے, ان کی بہن کو وہاں پر FIA کا انسپیکٹر بھرتی کیا گیا ہے. ایک عام انسپیکٹر ہوتا ہے نا پولیس کا, یہ FIA کا انسپیکٹر, نوجوان بیٹی ہے وہ, لیکن وہ انسپیکٹر, اس کی وہ لیٹر آ گیا کہ آپ سلیکٹ ہو گئی ہیں. بڑے عرصے سے اس کے لیے دعا ہو رہی تھی. کوئٹہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, میں خدمت کے لیے گیا, ایسے ایک بیٹی بیٹھی ہے, نوجوان بیٹی. پادری صاحب کہتے ہیں ماریا سامنے آئیں گی, پادری صاحب کو ہار ڈالیں گے, اور اس کا تعارف کروایا کہ یہ کوئٹہ کی اسسٹنٹ کمشنر ہیں. ہیلو, اے مسیحاں دی گل کر رہا جے, تواڈے اپنے جیاں دی گل کر رہا جے. تھائی لینڈ تو نہیں آئے, پاکستان چ ہی خدا نے انہوں نے اتنے چکیا ہے, محنت کیتی ہے, جان ماری ہے, پڑھیا ہے. اسلام آباد میں ہمارے جاننے والے ہیں سدرا انور, وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے اسلام آباد میں, G8 کی بیٹی ہے, G8 2 میں. مسئلہ اتنے وے ابا جی نو صرف ویکھن ڈیا وا, ابا جی نا CDH بڑے اچھے نے, انہوں دے تعلقات مینوں کہن ڈے سن تیری نوکری ہو جائے گی. میں تا ہی نہیں جاندا کتے پرائیویٹ کام بھی نہیں کردا, کہندے سن CDH ہو جائے گی. تیرا پلا ہو جائے, تیریاں نظراں ابے تو ہٹن کتے اگے پیچھے, ویکھیں کہ دنیا چ ہور کی ہو رہا وے. جڑی CDH جا کے تو صفائی دی نوکری لبنی ہے, اوتھے ہی ایک نوکری چیئرمین دی بھی ہے وے, ممبر پلاننگ دی بھی ہے وے, ڈائریکٹرز دی بھی ہے وے. تیریاں نظراں اودے تے جان کتے. اچھا نہیں نہ لگ رہا آپ کو؟ یہ باتیں اچھی نہیں نہ لگ رہی ہیں؟ لگ رہی ہیں؟ اپنے ساتھ والے سے کہیے یہ کلام ہمارے لیے ہے. آمین. یہ 17 سال کا لڑکا ہے اور اتنا بڑا خواب دے دیا خدا نے اس کو, اتنا بڑا. اور جیسے ہی خواب ملا زندگی ڈسٹرب ہو گئی ہے. لیکن یوسف کو تب بلایا گیا ہے جب وہ تیار ہی نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں, پاکستانی چرچ کی بھی حالت یہی ہے, وہ تیار نہیں ہے بڑے مقام کے لیے, بڑے رتبوں کے لیے, ترقی کے لیے. وہ کہہ رہا ہے بس ٹھیک ہے, گزارا ہو رہا ہے. میری دعا ہے خدا جس کلام کے وسیلہ سے اس بت کو توڑ دے, جو گزارے والا بت ہے یہ ٹوٹ جائے اور ترقی کرنے کی سوچ ہمارے اندر جنم لے لے. آمین. یوسف کم عمر تھا جب خدا نے اسے خواب دکھائے, قیادت کے خواب, لیڈرشپ کے خواب, اختیار کے خواب, اور پھر اثر و رسوخ کے خواب. اوہو ہاللویا. لیکن اس کا کردار اس کے خواب کے ساتھ ابھی میل نہیں کھا رہا. جیسے اس کے خواب اس کے بھائیوں تک پہنچے ہیں, وہ اس کے خلاف ہو گئے. کہتے ہیں تو ہمارے پولے تجھے سجدہ کریں, ہم تجھے سجدہ کریں, ماں باپ تجھے سجدہ کریں. شٹ اپ, گل بھی نہ کریں دوبارہ. اس کو خواب بڑے مل گئے ہیں لیکن حالات اس کے ابھی چھوٹے ہی ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اس نے اپنے خوابوں کو چھپایا نہیں ہے, اس نے اپنے خوابوں کا اعلان کیا ہے. اس نے اپنے خوابوں کو اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنے باپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. یہ انہیں شیئر کرنے سے گھبرایا نہیں ہے, یہ گھبرایا نہیں ہے. یہ آپ جو ترقی آپ کرنا چاہتے ہیں نا, آپ بولنا شروع کیجئے اس کے لیے, آپ اسے ریپیٹ کرنا شروع کیجئے. میں آپ کو بتاؤں, آپ کے الفاظ تخلیق کا کام کریں گے, کیونکہ مسیح جو خالق ہے وہ آپ کے اندر ہے, روح القدس جو خالق ہے وہ آپ کے اندر ہے. اور جب روح القدس آپ کے اندر ہے, جب اس انوائنٹنگ میں, روح کی انوائنٹنگ میں آپ چیزوں کو ڈیلیور کریں گے, ریلیز کریں گے, وہ چیزیں تخلیق ہونا شروع ہو جائیں گی. ہاللویا. اس نے اپنے خواب بتائے, حالانکہ اس کے کردار کے ساتھ وہ میچ نہیں کر رہے, بٹ اس کے باوجود اس نے بتایا ہے کہ خدا مجھے کیا کہہ رہا ہے. ہاللویا. اپنے خواب شیئر کرنے کے لیے
کبھی بھی شرم محسوس نہ کریں, کبھی بھی اپنے آپ کو کمتر محسوس نہ کریں. یار یہ کام اور میں, اتنا بڑا کام اور میں, میرا خاندان, یہ وہ. کم آن, خدا ہمیں اگلے لیول پر لے کر جا رہا ہے. اس لیے نہیں کہ ہمارا نام اونچا ہو, بلکہ اس لیے کہ اس کا نام اونچا ہو, اور ان مقاموں پر جا کر ہم دوسروں کے لیے باعث برکت بن جائیں. ہیلیلویا, ہیلیلویا. سنیے, بعض اوقات خدا ہماری منزل پہلے دکھا دیتا ہے اور تیاری بعد میں کرواتا ہے. بعض اوقات خدا ہمیں ہماری منزل پہلے دکھا دیتا ہے اور تیاری بعد میں, اور بعض اوقات خدا تیاری پہلے کرواتا ہے اور منزل بعد میں دکھاتا ہے. اس کو پہلے خدا نے اس کی منزل دکھا دی اور بعد میں اس کی تیاری شروع ہو گئی. لیکن ابراہیم کے ساتھ سین فرق ہے. ابراہیم کو خدا پہلے بلا رہا ہے, منزل نہیں دکھائی, پہلے تیاری شروع ہو گئی. آجا جوانا میرے پیچھے آجا, آجا لنگوٹ کاستے میرے پیچھے آجا, آجا جہاں میں تجھے دکھاؤں گا. ابھی بتایا نہیں ہے پلان کیا ہے, بتایا نہیں کہاں جانا ہے, لیکن اس کو بلا لیا ہے. نکلا, اپنے خاندان, رشتہ داروں, ناتے داروں کو چھوڑ, باپ کے گھر کو چھوڑ اور نکلا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ کے ساتھ جو بھی طریقہ خدا اپنائے, آپ یقین کیجئے اس کا انجام ترقی ہی ہوگا. آپ پر پہلے منزل واضح ہو جائے یا بعد میں واضح ہو, آپ کی تیاری پہلے شروع ہو جائے یا بعد میں شروع ہو, اس کا انجام ترقی ہی ہوگا. آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں, آپ کو خدا کے کلام پہ بھروسہ کرنا پڑے گا. آمین, آمین. یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے, اور بائبل مقدس پتہ ہے یوسف کے لیے کیا کہہ رہی ہے, اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا. ہیلیلویا. اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا, خداوند یوسف کے ساتھ تھا. سنیے, اس کو خدا نے گڑھے میں اور قید خانہ میں جانے دیا ہے, لیکن وہاں بھی یوسف نے کوئی نکمی بات اپنے منہ سے نہیں نکالی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اس سے پیشتر کہ ہم باعث برکت ہوں, خدا ہمیں تیار کرتا ہے. خدا ہمیں تیار کرتا ہے, اور جو تیاری کا پروسیس ہے نا, وہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتا ہے, وہ مشکل ہوتا ہے. ڈسپلے اچھا لگتا ہے, جب آپ تیار ہو جاتے ہیں نا وہ پیارا لگتا ہے. جب گاڑیاں مل جاتی ہیں, جب ترقی آ جاتی ہے, جب منصب مل جاتے ہیں, جب پروٹوکول شروع ہو جاتے ہیں, جب آپ کو وہ سیٹیں مل جاتی ہیں, آپ سرکاری آفیسر بن جاتے ہیں, آپ پہلے جیسے نہیں رہتے, آپ کا ملنا ملانا, آپ کے رفقا سب چینج ہو جاتا ہے. وہ اچھا لگتا ہے جب آپ اوپری سطح پر موو کرتے ہیں, لیکن اس سطح پر آنے کے لیے آپ کو تیاری چاہیے. ایک وقت آتا ہے جب آپ کے صرف کہنے سے کام ہو جاتے ہیں, وہ باعث سے برکت آپ بن چکے ہوتے ہیں, لیکن اس مقام تک آنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے, تیاری چاہیے. سنیے, آپ نے کبھی ہوٹلز میں جا کے سیلڈ دیکھا ہے جہاں پر بوفے لگے ہوتے ہیں, تو اتنے اعلیٰ اعلیٰ قسم کے سیلڈز ہوتے ہیں. یو ایس میں, پاکستان میں بھی اچھے ہوٹلز میں بہت اچھے قسم کے سیلڈ ہیں, لیکن یو ایس میں خاص طور پہ ایک ریسٹورانٹ ہے, اس کا نام ہے برازیلین اسٹیک. تو وہاں پر کوئی میرا خیال ہے کہ 40 سے 50 قسم کے مختلف سیلڈز ہوتے ہیں, اور مطلب آپ کھانا چھوڑ دیتے ہیں, آپ صرف کیمرہ پکڑ کے آپ ویڈیو بناتے ہیں, پکچرز بناتے ہیں. یار یہ سب کچھ یہ بن کیسے گیا ہے, اتنا خوبصورت, اتنا اچھا ڈسپلے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنا خوبصورت, اتنا ڈسپلے, اتنی اچھی پریزنٹیشن, اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں نا, جہاں پر یہ چیزیں بن رہی تھیں, جہاں پر یہ چیزیں ترتیب پا رہی تھیں, وہاں پر شاید اسمیل بھی ہے, وہاں پر شاید کاکروچ بھی ہیں, وہاں پر شاید کیڑے ہیں, وہاں پر کیچڑ ہے, وہاں پر آپ سلپ بھی ہو سکتے ہیں. یہ
کچن کی بات کر رہا ہوں, بیک ڈور کی بات کر رہا ہوں, جہاں پر پیاز کو لا کے ایسے پھینکا جاتا ہے اور پھر چھری آتی ہے اور اس پیاز کو کاٹتی ہے, اس کے چھلکے اتر جاتے ہیں, ان کو الگ کر کے پھینک دیا, پھر اس پیاز کے ٹکڑے ہوتے ہیں, انہیں ٹھنڈے یا گرم پانی میں دھویا جاتا ہے, لیمو نمک ڈالا جاتا ہے اس پہ, اور پھر وہ اس قابل ہوتا ہے, وہ نکھر کے سامنے آ جاتا ہے. اور پھر جب آپ اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے, ہر ایک بندہ اس کو اٹھانا, اس کو کھانا چاہتا ہے. اس سے پیشتر کہ آپ باعث برکت ہوں, آپ کی تیاری ضروری ہے. اس سے پیشتر کہ آپ استعمال میں لائے جائیں, آپ کی تیاری ضروری ہے. وہ ایک دم سے یا وہ پودوں پہ ایسے پھل پھول نہیں لگتے ہیں جیسے وہ ڈسپلے کرتے ہیں. ان کو دھویا جاتا ہے, کاٹا جاتا ہے, وہ ایک پروسیس سے گزرتے ہیں اور پھر وہ پریزنٹیبل ہو جاتے ہیں, وہ پریزنٹ کیے جاتے ہیں, وہ اچھے لگتے ہیں, وہ اٹھائے اور کھائے جاتے ہیں. لیکن اس سے پیشتر کہ وہ باعث لذت ہوں, وہ آنکھوں کو خوشنما دکھیں, وہ تیاری کے پروسیس سے گزرتے ہیں. یوسف کو خدا ایک بہت بڑے مقام پر لے کر جانا چاہتا ہے. اور سنیے, جتنا بڑا مقام آپ کو درکار ہے, اتنی ہی بڑی آزمائش بھی تیار ہے, اتنی ہی بڑی. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دم چھپر پھٹے گا اور آپ کو آسمان سے 10 لاکھ روپیہ نیچے گر جائے گا اور آپ کہیں گے اوہ یار تھینک یو, اسی کی ضرورت تھی. یہ ایک وہ محاورہ بنا ہوا ہے کہ چھپر پھاڑ کے دیتا ہے. آپ شاید یہ دعائیں کر کے بوڑھے ہو گئے, خداوند کدوں چھپر پھاڑنا ہے, ہوں تو ساڈا لینٹر بھی کمزور ہو گیا ہے, آسان ہی پھاڑنا چھیتی کار ہونا. نہیں, ایسے چھپر نہیں پڑتا کوئی بھی, محنت کرنا پڑتی ہے, جان مارنا پڑتی ہے, اور پھر ایک وقت آتا ہے جب خدا آپ کو اس کا اجر دیتا ہے. ہیلیلویا, آپ کو اجر ملتا ہے. سنیے, یہ گڑھے میں اور قید خانہ میں بھی وفادار رہا ہے. سنیے, اس سے پیشتر کہ خدا یوسف کو اوپر لے کر جاتا, خدا یوسف کو نیچے لے کر گیا ہے, قید خانہ میں, گڑھے میں لے کر گیا ہے. اگر پاکستانی چرچ ایسے کر کے برکت اور ایسے کر کے کام اور ایسے کر کے معجزہ اور ایسے کر کے جواب, اگر ہم ان چیزوں سے نکل آئے نا اور ہم خدا کے وقت کا انتظار کرنا اور خدا پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیں, میں یہ گارنٹی سے بتانا چاہتا ہوں, آپ پاکستان کے اعلیٰ درجے کے حاکم بن سکتے ہیں. اب ہمارا نمبر بھی ہے. آمین. اب ہمارا نمبر بھی ہے. میں نے آپ کو بہت بار کہا, مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میں گوروں کی گواہیاں سناتا ہوں پاکستانی چرچ کو. تکلیف یہ نہیں ہے کہ وہ کام کیوں ہوئے, تکلیف یہ ہے کہ گوروں کی زندگیوں میں کیوں کام ہو رہے ہیں, ہماری زندگیوں میں کام کیوں نہیں ہو رہے. ہماری اپنی گواہیاں کہاں ہیں, ہماری اپنی خدا کے ساتھ رفاقت فیلوشپ کا نتیجہ رزلٹ کب اور کہاں نکلے گا. ہم وہ سب کچھ کیوں نہیں دیکھ رہے, ہماری گواہیاں وہاں پر کیوں نہیں سنائی جا رہی. گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اس سے پیشتر کے اوپر جاتا, خدا اسے نیچے. خواب کون سا ہے, خواب اوپر کا ہے, لیکن خدا لے کے کہاں جا رہا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, خواب ضروری ہے. پروسیس میں اوپر ہوں یا نیچے ہوں وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. پروسیس میں یہ معنی رکھتا ہے کہ کیا خدا اس عمل میں, اس پروسیس میں میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے. یہ ضروری ہے. اور بائبل کہہ رہی ہے خدا یوسف کے ساتھ تھا. سنیے, یوسف جب غلامی کی حالت میں ہے تو پوتیفار کے گھر میں وفادار ہے, جب قید میں ہے تو قید میں بھی یہ محنتی ہے. قید خانہ کا دروغہ جب اس نے یوسف کو دیکھا نا, اس نے کہا یہ باقی لڑکوں کی طرح نہیں ہے, یہ بڑا سوبر ہے, بڑا ڈیسنٹ ہے. اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ جب میں یہاں پر نہ ہوں میری جگہ تو نے فل کرنی ہے, تو ان سب کا سپروائزر بن جا. تو جب وہ دروغہ نہیں ہوتا تھا تو وہ ان سب کو ڈیل کیا کرتا تھا. ترقی, یہ فیور کہاں سے مل رہی ہے اس کو, خدا سے. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم اس نے اپنے آپ کو بھی ثابت کیا ہے. یہ وہاں جا کے رونے نہیں لگا, یہ وہاں جا کے گلے شکوے نہیں کرنے لگا. اس کی کوئی بات ریکارڈ نہیں ہے بائبل مقدس میں کہ یوسف نے کسی سے شکایت کی ہو, کسی سے سفارش کی ہو, یا یوسف نے کسی کہا یار میرے نہ بڑا برا ہویا ہی ایتھوں نکلن دی کوشش کر, بس پاکستانوں نکل بس کسی طرح,
ایسے نہیں ہو کام بننا. نہیں, ایسی کوئی بات ہی نہیں کی اس نے. اس کو آسمان سے فیورز مل رہی ہیں. یہ صرف جہاں بھی خدا اس کو لے کر جا رہا ہے, جو بھی اسٹریٹجک اس کی لائف بن رہی ہے, وہاں صرف ایک خاص بات ہے, خدا نے اسے نہیں چھوڑا اور اس نے خدا کو نہیں چھوڑا ہے. یہ دونوں اکٹھے رہے ہیں اور پھر خدا اسے لفٹ کرتا رہا ہے. آمین. یہ پوتیفر کے گھر میں وفادار ہے اور قید خانہ میں بھی یہ محنت کر رہا ہے. یہ قیدی ہوتے ہوئے یہ سپروائزر بن گیا ہے اور قید میں یہ دوسرے قیدیوں کی مدد کر رہا ہے. مدد بھی پتہ کیا ہے؟ 2 قیدی ہیں اور وہ فرعون کے دربار سے نکالے ہوئے ہیں, ان کو قید میں بھیج دیا ہے اور انہیں دونوں کو ایک ہی رات خواب آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار خواب بڑے حیران کن ہیں, ان کا کیا کیا جائے؟ وہ کہتے ہیں مینوں دسو خواب, میں تعبیر کرنا. اس نے کہا اچھا. اندر یہ سوچتا ہوگا میرے تے اپنے خواب دی بنو اجے تک تعبیر نہیں ملی تے میں دوجیاں دے خواباں دی کی تعبیر کرنی ہے. sometimes خدا آپ کو ایسی سچویشن میں ڈالے گا جو آپ کی زندگی کے گھاٹے ہیں. خدا انہی گھاٹوں سمیت, اسی سچویشن سمیت آپ کو دوسروں کے لیے باعث برکت بنائے گا. آپ کہیں گے یار میرے تے اپنے ایشو چلے, میرے تے اپنے پرابلم چلن ڈے نے, میں کیسے اس کے لیے دعا کروں, میں کیسے اس کے لیے برکت کو ریلیز کروں, میرے تو اپنے اتنے لانجے ہیں. لیکن انہی سب معاملوں میں, انہی سب لانجوں میں خدا آپ کو دوسروں کے لیے باعث برکت بنائے گا. اور یہی ہمارا تھیم ہے, ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنے. اس کو خواب بتائے جاتے ہیں اور یہ ان خوابوں کی تعبیر کرتا ہے. اور وہ دونوں, ایک کو تو بحالی مل جاتی ہے, اس کی پوزیشن اسے واپس ملتی ہے, اور دوسرے کو پھانسی ہو جاتی ہے. لیکن وہ جو اس نے تعبیر بتائی وہ پوری ہوئی. اچھا وہ واپس چلے گیا ہے, وہ بندہ جو, ایک تو پھانسی ہو گئی, دوسرا جو دربار میں واپس چلا گیا فرعون کے, وہ جا کے بھول ہی گیا ہے کہ یوسف نے میرا خواب بتایا تھا. اچھا اب 2 سال گزر گئے اس بات کو, 2 سال, اور اب خواب فرعون کو آتا ہے. اب جب فرعون کو خواب آتا ہے نا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. اس کی تعبیر کون کر سکتا ہے, کس میں روح ہے؟ اور جب وہ اپنے سارے منصبداروں سے بات کرتا ہے تو وہ ایک بندہ جس کی تعبیر یوسف نے کی تھی کہتا ہے او مائی گڈنس, ایک تعبیر کرنے والا وہاں بیٹھا ہوا ہے, قیدی ہے, بادشاہ اس کو بلا, اس میں روح ہے, اس میں الہ زادہ کی روح ہے اور وہ تیرے خواب کی تعبیر کرے گا. لو جناب, اسے وہاں سے بلا لیا گیا ہے. اب یہ فرعون کے خواب کی تعبیر کرتا ہے, وہ جو 7 سالوں والی 7 گائیوں والی خواب ہے, 7 بیلوں والی خواب ہے. اب جب فرعون نے وہ ساری خواب سنی, فرعون پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یوسف جو تو نے تعبیر بتائی ہے نا, اچھا یوسف پھر اسے کہتا ہے کہ کوئی بندہ بھی مقرر کر جو پہلے 7 سالوں میں جو ہریالی کے اور سبزے کے اور پھل کے سال ہوں گے ان میں یہ اناج جمع کرے, اور وہ کوئی دانشور ہونا چاہیے, حکمت والا ہونا چاہیے. فرعون کہتا ہے شہزادے جو کچھ تو کہہ رہا ہے نا یہ تو ہی کرے گا. اوہو دیکھیے ذرا 41ویں باب میں آ جائیں, پیدائش کی کتاب 41واں باب 37ویں آیت سے. یہ بات فرعون اور اس کے سب خادموں کو پسند آئی. فرعون نے اپنے خادموں سے کہا کہ کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے؟ اور فرعون نے یوسف سے کہا چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے اس لیے تیری مانند دانشور اور عقل مند کوئی نہیں. اب برکت دیکھیے ذرا یوسف کی. لکھا ہے سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا. اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ فرعون کہہ رہا ہے. اور فرعون کون ہے مصر کا؟ ایک بادشاہ ایک قیدی کو کہہ رہا ہے تو میرے گھر کا. اب دیکھ رہے ہیں خدا کیسے لفٹ کرنے لگا ہے اس کو, خدا کیسے اسے ترقی دینے لگا ہے. ہم ابھی تک پتہ ہے انہی باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اسی سانو نہیں وہ اپنے کپاں چ پانی پین دیں تے چاہ پین دیں, سانو انہوں نے وکھرا رکھیا ہے. وہ کہتے ہیں سائیا اپنے پانڈے وکھرے کر, تیرا بھلا ہو جائے,
تینوں سائیا پتہ کیوں کہن ڈے نے؟ کیونکہ تیرے چ مسیح نظر ہی نہیں آن ڈیا. جدن مسیح نظر آئے گا نا, اٹھ کے تینوں ملن گے, گلے لان گے, تینوں اپنے نال اپنے آمنے سامنے بٹھان گے. بائبل کہہ رہی ہے او تیرے دشمناں دے روبرو تیرے اگے دسترخوان بچھاندا ہے. تے اسی کیوں ماڑے تے وچارے تے ماتڑ تے غریب تے محتاج بن کے تے اسی نکرے لگے ہوئیے؟ مسیح نہیں ہے نا اندر, وہ بادشاہاں دا بادشاہ اندر نہیں ہے, اس لیے سانو بادشاہاں والے پروٹوکول نہیں ملن دے. سائی ہے, سائی دا سائی رہے گا, وہ دا دادا بھی سائی سی, وہ دا ابا بھی سائی ہے, یہ بھی سائی ہے. انہاں دی زندگی چ کوئی ترقی. خدا اس کے ساتھ ہے اور یہ خدا کے ساتھ ہے, اور اب اس کی ترقی شروع ہو گئی ہے. بادشاہ کہہ رہا ہے تو میرے گھر کا, اوہو, تو میرے گھر کا. حالانکہ اسے پتا ہے یہ فوتیفر کے گھر کا مختار تھا اور وہاں پر کیا ڈرامہ ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود خدا جب اس کو ایلیویٹ کرنے لگا ہے, خدا نے اس کا ٹیسٹ لے لیا ہے پہلے کہ یہ عورتوں کے ساتھ کیسا بیہیو کرتا ہے, اس کا ٹیسٹ ہو چکا ہے. اب خدا کہہ رہا ہے تینوں ہن ایک عام جے بزنس مین دے گھر دا مختار نہیں, تینوں ہن بادشاہ دے گھر دا مختار بناواں گا. ہیلیلویا. کس کے گھر کا؟ بادشاہ کے گھر کا مختار. اور آگے دیکھیے ذرا اور کیا کہتا ہے. کہتا ہے سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری ساری رعایا. اوہو, آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے فرعون یوسف سے کیا کہہ رہا ہے؟ میری ساری رعایا, یعنی سارے کے سارے مصری تیرے حکم پہ چلیں گے. آپ میں سے مجھے کوئی ایک بتائے جہاں جو جاب کر رہے ہیں آپ کا حکم وہاں چلتا ہے. آپ بہت سارے جابز کر رہے ہیں, شاباش جنید, یاسر. نہیں, میں ترلے دی گل نہیں کر رہا, میں حکم دی گل کر رہا ہوں. حکم, شاباش شاباش. آپ کمانڈ کرتے ہیں, لوگ آپ کو رپورٹ کریں. لیکن مجھے خوشی ہے جن بچوں نے, بہنوں نے, بھائیوں نے ہاتھ اٹھایا ہے, لیکن سارے نہیں کرن دے نا. یہ چیلنج ہے. یہ کلام کس کے لیے ہے؟ سنیے, ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی, فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا. یعنی یہ CEO بن گیا ہے. اور فرعون نے یوسف سے کہا کہ دیکھ میں تجھے سارے ملک مصر کا ایک حاکم, آپ ہی ایک قیدی نو حاکم بنا رہا ہے. ہیلو, خدا آپ کو CDA سے نکال کے کہیں اور لے جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کارپوریشن سے نکال کے کہیں اور لے جا سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ جن کوٹھیوں میں کام کرنے جاتی ہیں, کام کرنے جاتے ہیں, خدا آپ کو ان کوٹھیوں کے مالک بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ ہیلیلویا, ہیلیلویا. کوئی بلند آواز سے کہہ سکتا ہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے؟ آمین, آمین. آپ کے پاس گلاں وڈیاں ہی کری جاندے ہو, ساڈی سوچ دے مطابق چلیا کرو. اے سوچ ہے, اے سٹینڈرڈ ہے, اے پیٹرن ہے, اے دے مطابق چلنا ہے, اے دے مطابق چلنا ہے. اگر ترقی نہیں ہو رہی نا تو فکر کی بات ہے. یہ پرابلم ہے اگر ترقی نہیں ہو رہی, یہ پرابلم ہے اگر ترقی نہیں ہو رہی آپ کی زندگی میں. اس کو خدا نے بڑے خواب دکھائے تھے, اور اب فرعون کہہ رہے ہیں میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں. اور فرعون نے اپنی انگشتری یعنی انگوٹھی اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی. ہوئے 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 ہوئے. جو بادشاہ ہوتے تھے نا, ان کی یہ مہر ہوتی تھی بیسیکلی, جو انگوٹھی ہوتی تھی, وہ جو بھی فیصلہ کرتے تھے اس پہ وہ انک سے سٹیمپ ہو جاتی تھی, اور وہ فیصلہ چینج نہیں ہوتا تھا. اب یہ اتھارٹی ساری کی ساری فرعون نے کس کو دے دی ہے؟ کیڑا کیڑا کورس کیتا سی یوسف نے؟ کون سا کورس کیا ہوا تھا یوسف نے؟ میں پڑھائی کے خلاف نہیں ہوں, میں 100% یہ چاہتا ہوں ہمارے بچے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. لیکن وہ جڑے گڈیوں رہ گئے نے نا, میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, خدا اب بھی آپ کا خدا ہی ہے, اور وہ آپ کو لفٹ کر سکتا ہے, وہ آپ کو سرفراز کر سکتا ہے.
सरफराजी आपकी लियाकत के बायस नहीं होती है, सरफराजी खुदा की बरकत की बायस होती है। जिसे खुदा बरकत दे दे, जिसे खुदा बरकत दे दे, अब भी आंखें लगा लें उस पर, अब भी उसके साथ मिल जाएं, अब भी उसके साथ एक हो जाएं और इस साल में अहद करें, खुदा मुझे सिर्फ बरकत नहीं चाहिए, मैं 2026 में बायस से बरकत होना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या होना चाहते हैं? बरकत का बायस बनना चाहते हैं, बायस बनना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लोग आपको कॉल्स करके कहें भाई दुआ कर दे ज़रा, यार बहन दुआ कर दे ज़रा, बहन तेरे मुंह से बस निकल जाएगा, काम हो जाएगा। आप चाहते हैं आप इस मकाम पे आएँ? अब वो दौर ख़त्म हो गया, परसों मेरे लिए दुआ कर दो, भाई जी मेरे लिए दुआ कर दो, बहन जी मेरे लिए दुआ कर दो। अब खुदा का रूह एक नए तौर पर नाजिल हो रहा है और ईद पेंतिकोस के तजर्बे हो रहे हैं। अब हमें खुदा का रूह उस मकाम पर लाएगा कि हम दूसरों की ज़रूरतें पूरी कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। कहिए मैं बायस से बरकत हूँ, मैं इख्तियार वाला हूँ, मैं बांधूंगा तो बंधेगा, मैं खोलूंगा तो खुलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और फिरौन ने अपनी अंगुश्तरी अपने हाथ से निकाल कर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसे बारीक कतान के लिबास में रास्ता करवा कर सोने का तोक उसके गले में पहनाया और उसने उसे अपने दूसरे रथ में सवार कराकर उसके आगे आगे ये मुनादी करवा दी कि घुटने टेको। एक बादशाह अपने एक बंदे के लिए ये मुनादी करवा रहा है। उस वक़्त ढोल और वो कोई पीपनी सी होती थी नरसिंगा, वो लेकर जाते थे और लोग जमा हो जाते थे क्योंकि उन्हें पता होता था कि ये जो नकारा बज रहा है ये बादशाह की तरफ से है और बादशाह की तरफ से कोई ख़ास ऐलान होने वाला है। सब लोग अब ये सुन रहे हैं यूसुफ अब से आगे को फिरौन के बाद सारे काम किया करेगा। यूसुफ के पास इख्तियार है, यूसुफ के पास अंगूठी है। हालेलुया, हालेलुया। और बादशाह मुनादी क्या करवा रहा है? कह रहे इसके आगे घुटने टेको और उसने उसे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बना दिया। और फिरौन ने यूसुफ से कहा मैं फिरौन हूँ और तेरे हुक्म के बगैर कोई आदमी इस सारे मुल्क मिस्र में अपना हाथ या पाँव हिलाने। ओ हो। अभी थोड़ी देर पहले तो ये कैदी था ना, ये कैद से बुलाया गया ना, और इसने बादशाह को ताबीर बताई है और बादशाह इस पे मेहरबान हो गया है। मैं आपको इनकरेज ये करना चाहता हूँ, आपको नहीं पता आपके मुंह से कौन सी बात, कौन सी बरकत, कौन सी दुआ निकले, खुदा उससे ऐसे सुन ले और जिसके लिए आप बोल रहे हैं, कह रहे हैं, खुदा उसके दिल को आपके लिए किस तरह खोल दे। यू हैव नो आइडिया, नो आइडिया, आपको पता ही नहीं है। आपको इसलिए उसने कहा था ज़मीन के इंतहा तक क्या बनना? मेरे गवाह बनना, मेरी बात करना, मेरे ताल्लुक से बात करना, मेरे बारे में लोगों को बताना। जहां जहां जाओगे, यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह बनना, मेरे गवाह। तो जब आप उसकी बात करेंगे तो वो अनॉइंटिंग में लिपटी हुई वो दुआ, वो बात, वो नसीहत किसी के अंदर उतर जाएगी और उसका कनेक्शन आपके साथ इतना गहरा हो जाएगा, आप कहेंगे यार ये कैसे हो गया, सब कुछ ये कैसे हो गया। भाई सालिक, उनका एक लेवल है पाकिस्तान में, एक ही बार मिले हैं वो, पहली बार मिले, हम होटल में मिले हैं। ये भी नहीं कि कहीं बैठ के गप लगाई है, खाना खाया है, नहीं, होटल में मिले हैं। और मैंने अपनी टेस्टिमनी शेयर की। घंटे डेढ़ के बाद हम दोनों आपस में ऐसे गले लिपटे हुए थे और हम दोनों रो रहे थे। मेरे अंदर से कलाम निकल रहा था उनके लिए और वो बार बार रिकन्फर्म कर रहे थे उसको, भाई क्या बोला है, और भाई क्या बोला है। और अब ऐसे मिले हैं, हम फैमिली हैं। आपको नहीं पता खुदा आपको कहाँ कनेक्ट करवा दे, किसके साथ मिलवा दे। छोटी सी बात, छोटी सी बरकत, खुदा की हुजूरी आपको कहाँ से कहाँ लेकर जा सकती है। बुलंद आवाज से कहिए ये कलाम मेरे लिए है। आमीन, आमीन, आमीन। यूसुफ थोड़ी देर पहले तो कैदी है, इस पे इल्जाम है कि औरतों के साथ ठीक नहीं, और फिर उसके फौरन बाद मुल्क मिस्र का
اوہو، آپ حاکم بننا چاہتے ہیں؟ ہیلو، قیدی بننا چاہتے ہیں؟ یس. پتہ نہیں یس کہنا ہے کہ نہیں کہنا، پتہ نہیں کیا کہنا ہے. حاکم بننا چاہتے ہیں؟ یس. چکی پینا چاہتے ہو؟ سب کوئی گورا دسو، کوئی کریکشن دسو کوئی. نا پتر، ہم محنت کریں گے، ہم اپنا کردار درست رکھیں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم سفارشیں نہیں کروائیں گے، ہم خدا پہ بھروسہ کریں گے اور ہم خدا کی جانب سے بڑھائے جائیں گے. ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا. سنیے، کہتے ہیں تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی سارے ملک مصر میں اپنا ہاتھ یا پاؤں ہلانے نہ پائے. سنیے، میں جو آپ سے پوچھ رہا تھا نا کہ آپ حاکم بننا چاہتے ہیں، آپ نے یس کہا. میں نے کہا آپ چکی پیسنا چاہتے ہیں، آپ ڈاؤٹ فل ہو گئے. ایک چیز ذہن میں رکھیے، آپ کا ظاہری جو مقام ہے نا، وہ آپ کی منزل کی نشاندہی نہیں کرتا. یعنی اس وقت آپ کس مقام پہ ہیں اور آپ کی اگلی منزل کیا ہے، وہ اس مقام کی بنیاد پہ تعین نہیں کی جا سکتی. ایک بچہ ایک عام سے ٹاٹوں والے اسکول میں جاتا ہے، لیکن خدا نے اس کے لیے پلان یہ رکھا ہوتا ہے کہ یہ ملک کا پرائم منسٹر بنے گا، یہ پریزیڈنٹ بنے گا، یہ سی ای او بنے گا. تو کیا وہ ٹاٹوں والے اسکول کو دیکھ کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ بچہ، یہ بیٹی اس مقام پر آئے گی؟ سوال. لیکن خدا آپ کو بعض اوقات اس زیرو گراؤنڈ پہ جانے اور رہنے دیتا ہے تاکہ جب آپ وہاں سے نکل آئیں، اور آپ بھی نہ نکلیں، خدا آپ کو نکال لائے، اور آپ جب پیچھے جا کر اس مقام کو دیکھیں، صرف یاد کریں، تو آپ آنکھیں آپ کی نم ہو جائیں، آپ رونے لگیں اور آپ کہیں خدا یہ سب کچھ میں تو نہیں کر سکتا تھا، یہ سب کچھ تو نے کیا ہے. اور اصل میں خدا اس کا جلال لینا چاہتا ہے، چونکہ کام اس نے کیا ہے، جلال بھی اسی کو ملنا چاہیے. آمین. سنیے، آپ کا ظاہری مقام نہیں بلکہ آپ کی پوشیدہ وفاداری آپ کو برکت کا باعث بناتی ہے. آپ کی جو خدا کے ساتھ وفاداری ہے نا، وہ آپ کو برکت کا باعث بناتی ہے. پولس اور سلاس قید خانہ میں ہیں. کوئی اچھی جگہ ہے قید خانہ؟ نہیں، وہ مجرموں کی جگہ ہے، ملزموں کی جگہ ہے. لیکن خدا نے کیا کیا؟ ان کی وفاداری خدا کے ساتھ تھی. وہ قید کی حالت میں وہ گا رہے ہیں، حمد و ثنا کے گیت گا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور خدا کا روح اترا ہے وہاں پر کہ نہیں اترا؟ قید خانہ کی نیو ہلائی ہے اور سارے دروازے تالے کھول دیے ہیں خدا کے روح نے. ہیلیلویا. آپ کا ظاہری مقام نہیں، آپ کی پوشیدہ وفاداری آپ کو خدا کے ساتھ ترقی دیتی ہے، پلس آپ کو باعث سے برکت بناتی ہے. کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. آمین. یوسف کا آزمائش میں بھی کردار پاک رہا ہے. ہیلیلویا. جب پوتیفار کی بیوی اس کے سر ہو رہی ہے بار بار، ایٹ دی اینڈ اس نے اس مقام کو چھوڑ دیا. یہ بھاگا ہے، اس کا پیرہن اس نے لے لیا ہے، اس کا کپڑا اس نے پکڑ لیا ہے. اسی کی وجہ سے پھر اس پہ الزام بھی لگا. لیکن اس شخص نے کمپرومائز نہیں کیا ہے، اس نے سمجھوتا نہیں کیا ہے کہ چل یار خیر ہے، مالک کی بیوی ہے نا. تو یہ بھی ہو سکتا تھا اس سے کہتا ہم پوتیفر کو مار نہ دیں، اس کے بعد پھر ہم شادی کا پلان کر لیتے ہیں. اس شخص نے، یوسف نے ایسا کوئی منصوبہ نہ سوچا، نہ بنایا، نہ شیئر کیا. اس نے اس مقام کو چھوڑا ہے جس مقام پہ اسے آزمائش دبا رہی تھی. یہ آزمائش کے وقت بھی اس کا کردار پاک رہا ہے. سنیے، اس کی بیوی اسے گناہ کے لیے اکساتی ہے، اور یوسف نے پتہ کیا کہا؟ یوسف نے کہا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گنہگار بنوں. سنیے، ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہم سرفراز ہونا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی ہماری زندگیوں سے نہیں نکلتا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، خدا آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے.
خدا آپ کو ترقی دینا چاہتا ہے. خدا آپ کو غربت سے نکالنا چاہتا ہے, غربت کے جوؤں کو توڑنا چاہتا ہے. خدا کے دل کی بات یہ ہے کہ آپ بادشاہی کریں آپ. لیکن جب ہمارا کردار آڑے آتا ہے, لالچ آڑے آتا ہے, جب اس طرح کی چیزیں اور دنیاوی کام آڑے آتے ہیں تو خدا رک جاتا ہے. جب تک وہ معاملہ, وہ ایشو ڈیل نہ کیا جائے, اس کے بعد پھر خدا برکت کو جاری کر دیتا ہے. اگر آپ کہیں سٹرگل کر رہے ہیں, کسی لالچ میں پھنسے ہوئے ہیں, آپ کی زندگی میں کوئی گناہ ہے, کوئی بدی ہے, کوئی نافرمانی ہے, آپ کا خدا کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس آزمائش میں پورے اتریں اور خدا کو موقع دیں کہ وہ آپ کو قید خانہ سے نکال کے آپ کو حاکم بنا دے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. حاکم بننا چاہتے ہیں؟ آپ کو گناہ سے آزادی اور رہائی پانی ہے. آمین. یوسف نے آزمائش میں بھی اپنے کردار پہ دھبا نہیں لگنے دیا, اور پھر خدا نے یوسف کو وقت پر ترقی دی ہے. ہاللیلویا. ایک ہی دن میں قید خانہ سے محل تک, غلامی سے حکمرانی تک, اور بے عزتی کے مقام سے عزت کے مقام تک. اور جب اس کو بلایا گیا ہے نا فرعون کے پاس, تو فرعون کہتا ہے خواب آیا ہے. اس نے ایک بات کہی ہے بڑی زبردست, وہ دیکھیے ذرا 41ویں باب کی 16ویں آیت دیکھیں ذرا. یوسف نے فرعون کو جواب دیا, میں کچھ نہیں جانتا, خدا ہی فرعون کو سلامتی بخش جواب دے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. مطلب اب تک اس کے 2 خواب تو سچے ہو گئے ہیں نا جو تعبیریں اس نے کی ہیں, اور ایک بندہ تو فرعون کے دربار میں ہے, اس کے محل میں ہے. تو یہ بڑی آسانی سے یہ کہہ سکتا تھا میرے سے تو اب ذرا ٹائم لیجیے آپ, میں تھوڑا سا بزی ہوں, پہلے مجھے کوئی ڈیل کیجئے میرے ساتھ, بتائیے مجھے کیسا خواب ہے, پھر میں دیکھتا ہوں ذرا کہ میں کیا کر سکتا ہوں, کتنے دنوں میں آپ کو جواب دوں گا. نہیں, اسے خواب بتایا گیا ہے اور یہ کہتا ہے او بھائی میں تو کچھ نہیں کر سکتا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. کہتا ہے جواب دے, میں کچھ نہیں جانتا, خدا ہی فرعون کو سلامتی بخش جواب دے گا. اور مجھے بتائیے پھر خدا نے جواب دیا یا نہیں دیا؟ آپ اپنی زندگی کے وہ ڈاؤن فالز ہوں یا آپ اوپر جا رہے ہوں, آپ پسماندگی کی حالت میں ہوں یا آپ ترقی کر رہے ہیں, آپ جس بھی حالت میں ہو, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ خدا کو جلال دیجئے. اپنے سارے کاموں سے, ساری باتوں سے, جو نعمتیں خدا نے آپ کو دی ہیں, جو گفٹس آپ کے سپرد ہوئے ہیں, ہر ایک چیز کے لیے خدا کو جلال دیجئے, خدا کو جلال دیجئے. کہتا ہے خدا ہی فرعون کو سلامتی بخش جواب دے گا. اب سنیے, جب فرعون نے یوسف کو حاکم بنا دیا ہے, تو خدا نے اصل میں اسے حاکم اس لیے نہیں بنایا کہ یہ بیٹھ کے اس حکومت کو انجوائے کرے. خدا اسے کیوں اس مقام پر لے کر آیا ہے؟ تاکہ یوسف بابرکت نہ ہو, صرف یوسف باعث برکت بن جائے, باعث برکت بن جائے. کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. آمین. یوسف نے پھر اب حکمت عملی اپنائی ہے. یوسف نے کہا کہ جب فصل ہوگی اس وقت ہم اس فصل کو کاٹیں گے, سٹور کریں گے, اگلے سالوں کے لیے اسے محفوظ کر لیں گے. اب ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا ہے. پہلے 7 سالوں میں سپر بہت اچھی فصل ہوئی ہے, بہت اچھا اناج ملا, اور اس نے بڑے بڑے سٹور روم بنائے ہیں میلوں کے حساب سے, اور اس میں اس نے اناج جمع کرنا شروع کیا ہے. اب جب اناج جمع ہو گیا ہے تو اگلے جو 7 سال تھے وہ کال کے سال تھے. اب لوگوں نے بھی جتنا کچھ ان کے پاس جمع تھا وہ کھایا پیا, اب ظاہر ہے ختم ہو گیا. اب ہوا کیا ہے, اب لوگ یوسف کے پاس آنے لگے ہیں اور یوسف سے کہتے ہیں یوسف ہمیں روٹی چاہیے, ہمیں اناج چاہیے. اس نے کہا ہاں ملے گا, پیسہ لاؤ. پیسہ لیتا ہے, فرعون کے خزانے میں ڈالتا ہے اور انہیں اناج بیچتا ہے. ایک وقت آتا ہے ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں.
اب جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو اب پیسہ بھی نہیں رہا، کیا کریں؟ اس نے کہا اپنے مال مویشی مجھے دو. مال مویشی دیے، وہ بھی ختم ہو گئے. پھر کہتے ہیں اب مال مویشی بھی نہیں رہے، اب کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں اپنی زمینیں بیچو. تو یہ جس حکومت میں تھا اس حکومت کے ساتھ پورا وفادار تھا. یہ سنیے، یہ دونوں جگہ پر باعث برکت بنا رہا. فرعون کے ساتھ اس کے محل کو اس نے بھر دیا ہے سونے چاندی سے، زیور سے، روپے پیسے سے، اور پھر مال مویشی تھے. اس وقت فرعون سب سے شاید امیر ترین بادشاہ بن گیا ہو، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم یوسف ان لوگوں کے لیے بھی باعث برکت ہے جن کے پاس کھانے کو اناج نہیں ہے، اور یوسف اپنے کھتوں سے اناج ان کو دے رہا ہے. جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا، پھر اس وقت قیمت میٹر نہیں کرتی کہ قیمت کیا ہے اس کی، اس وقت ضرورت ہوتی ہے. جو بھی قیمت ہے اس کو خریدا جائے اور اپنی ضرورت پوری کی جائے. اور بالخصوص جب روٹی کی ضرورت ہو اور روٹی آپ کو نہ ملے، تو یوسف کے سامنے دونوں جگہیں ان کے لیے باعث برکت ہونا ضروری تھا. جہاں پر یہ جاب کر رہا ہے وہاں پر باعث برکت ہے، اور جن لوگوں کو سرو کر رہا ہے ان کے لیے باعث سے برکت ہے. ایک ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے ذرا، جب لوگ اس کے پاس آتے ہیں نا روٹی کے لیے. 47واں باب نکالیے ذرا، 13ویں آیت سے پڑھوں گا. اور اس سارے ملک میں کھانے کو کچھ نہ رہا، کیونکہ کال ایسا سخت تھا کہ ملک مصر اور ملک کنعان دونوں کال کے سبب سے تباہ ہو گئے تھے. اور جتنا روپیہ ملک مصر اور ملک کنعان میں تھا وہ سب یوسف نے اس غلہ کے بدلے جسے لوگ خریدتے تھے لے کر جمع کر لیا. آپ دیکھیں روپیہ سارے کا سارا کس کے پاس جمع ہو رہا ہے؟ یوسف کے پاس، اور یوسف اسے فرعون کے محل میں جمع کروا رہا ہے. اور جب وہ سارا روپیہ جو مصر اور کنعان کے ملکوں میں تھا خرچ ہو گیا، تو مصری یوسف کے پاس آ کر کہنے لگے ہم کو اناج دے، کیونکہ روپیہ تو ہمارے پاس رہا نہیں، ہم تیرے ہوتے ہوئے کیوں مریں. مصری ایک اسرائیلی کے پاس آ کر اس سے روٹی مانگ رہے ہیں. چرچ، آپ اور میں، روٹی ہمارے پاس ہے. زندگی کی روٹی کس کے پاس ہے؟ زندگی کا پانی کس کے پاس ہے؟ اور چرچ کے ہوتے ہوئے اگر لوگ گناہ میں مر رہے ہیں تو یہ گناہ، یہ قصور ان لوگوں کا نہیں، یہ قصور چرچ کا ہے. یوسف سے یہ کہہ رہے تھے تیرے ہوتے ہوئے ہم کیوں مریں، اور میں چرچ یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے ہوتے ہوئے گنہگار کیوں گناہ میں مریں. جیون کی روٹی تو ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے. ہم نے انہیں روٹی دینی ہے، ہم نے انہیں زندگی کی باتیں دینی ہیں. اور جب یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے ہوتے ہوئے کیوں، ہم تیرے ہوتے ہوئے کیوں مریں. یوسف نے کہا اگر روپیہ نہیں ہے تو اپنے چوپائے دو اور میں تمہارے چوپایوں کے بدلے تم کو اناج دوں گا. سو وہ اپنے چوپائے یوسف کے پاس لانے لگے، اور یوسف گھوڑوں اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں اور گدھوں کے بدلے ان کو اناج دینے لگا. اب دیکھیں یہ درمیانی بن گیا ہے، یہاں سے لے رہا ہے، یہاں جمع کروا رہا ہے، اور وہاں جو جمع ہوا تھا وہ اناج ان کو دے رہا ہے. تم بھی نہیں مرو گے اور ہم بھی غریب نہیں ہوں گے. کیسی زبردست اسٹریٹجی ہے اس کی. فرعون کا گھر بھی وہ غریب نہیں کر رہا ہے، اور ان لوگوں کو بھی مرنے نہیں دے رہا. ان کے لیے بھی باعث برکت ہے، اور فرعون اور اس کے محل کے لیے بھی باعث برکت ہے. آمین. اچھا، اب جب یہ اناج دینے لگے ہیں تو ہوا یہ ہے کہ مال مویشی بھی ختم ہو گئے. اب کہہ رہا ہے کہ اپنی زمینیں لے کر آؤ. اب اس نے ایک خوبصورت بات پتہ کیا کی ہے؟ اب یہ تیسرا پہلو آ گیا ہے جس کے لیے یہ باعث برکت بن رہا ہے. لوگوں سے زمین بھی خرید لی، لوگوں سے مال بھی لے لیا، جانور، مال مویشی بھی لے لیے، جانور بھی لے لیے، زمین بھی لے لی، روپیہ بھی لوگوں سے لے لیا ہے. لیکن ایک فرقہ ایسا ہے، ایک سیکٹ ایسا ہے جس سے کہتا ہے کہ تم اپنی زمینیں نہ بیچنا. اور وہ کون ہے بھلا؟ وہ بائبل میں یہاں پجاری لکھا ہے، لیکن وہ اصل میں کاہن تھے، وہ پریسٹ تھے. پریسٹ سے، کاہنوں سے یہ کہتا ہے تمہاری زمینیں
نہیں بکیں گی. دیکھ لیجئے ذرا 22ویں آیت میں لکھا ہے لیکن پجاریوں کی زمین اس نے نہ خریدی کیونکہ فرعون کی طرف سے پجاریوں کو رسد ملتی تھی، سو وہ اپنی اپنی رسد جو فرعون ان کو دیتا تھا کھاتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی زمین نہ بیچی. آپ آ جائیے 25ویں آیت پہ آ جائیے. لیکن انہوں نے کہا کہ تو نے ہماری جان بچائی ہے، ہم پر ہمارے خداوند کی کرم کی نظر رہے اور ہم فرعون کے غلام بنے رہیں گے. اور یوسف نے یہ آئین جو آج تک ہے مصر کی زمین کے لیے ٹھہرایا کہ فرعون پیداوار کا 5واں حصہ لیا کرے، سو فقط پجاریوں کی زمین ایسی تھی جو فرعون کی نہ ہوئی. اب اس نے خادموں کی الگ سے فکر کی ہے اور اس نے فرعون سے کہا فرعون تیری طرف سے رسد انہیں آلریڈی مل رہی ہے، اب ان کی زمینیں ہم نہیں خریدیں گے، انہیں جو رسد ملتی ہے جو ان کی مدد ہوتی ہے وہ ایز اٹ از ہونے دی جائے. میں اکتوبر میں پچھلے سال فرسٹ ٹائم ایجپٹ گیا، مصر گیا. میرا تجربہ دونوں طرح سے بہت زبردست بھی رہا اور بہت بسرا بھی رہا. بسرا پہلے بتاتا ہوں. بسرا اس سینس میں کہ مصر یعنی کائرو جو ان کا کیپٹل ہے اتنا گندا ہے کہ ساڈا ایس ویلے راجا بازار اس تو صاف جے. میں کائرو کی بات کر رہا ہوں اور انہوں نے مجھے بہت زبردست ہوٹل میں ٹھہرایا. ہوٹل اندر سے بہت سپر، لیکن جی میں باہر نکلے تو ٹانگے تے خچراں تے کوڑے تے کھوتے تے بدبو وہ جو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہوٹل مجھے ملا وہ دریائے نیل کے بالکل اوپر تھا، تو میں نے وہ نظارہ بھی دیکھا. دریائے نیل ابھی بھی بہہ رہا ہے، اب مطلب وہ بہت چھوٹا ہو گیا لیکن ابھی بھی ہے. اور میں یاد کر رہا تھا اس وقت کو جب دریائے نیل کو خدا نے لہو بنا دیا تھا. ہوئے ہوئے ہوئے. اور میں مطلب اس کے ہر روز اس کے پاس سے گزرتے تھے، دیکھتا تھا اس کو ہوٹل میں سے بھی، روم میں سے. اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا تھا کہ میں اس جگہ پر ہوں جہاں زمین پر خدا نے سچی مچی کے معجزے کیے ہیں اور زمین کو ہلایا خدا نے. پھر وہاں پر گئے ہم جو اہرام مصر ہیں، پیرامڈز ہیں گزا میں، وہ بھی ایک اپنی مثال آپ ہے. آج تک جو آرکیالوجسٹ ہیں وہ ریسرچ کر رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں کہ یہ سب کچھ کیسے بنا ہے، کیسے بنا ہے. وہاں پر ایک پروفیسر تھے بائبل مقدس کے، ان سے میں نے کویسچن کیا. میں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا کام ہوا ہے، بائبل مقدس میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ مطلب ایک معمہ ہے وہ. تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو میں نے بھی نہیں کبھی سوچا. لیکن وہ جو ہمارا گائیڈ تھا اس نے پھر بتایا کہ ایوب کی کتاب میں اس کا ریفرنس ہے، اور جو ایوب نبی تھا اس نے جب کتاب لکھی تو اس نے انہی پیرامڈس کے آس پاس کہیں بیٹھ کے وہ کتاب لکھی ہے. تو یہ ایک بڑی میرے لیے حیرانگی کی بات تھی. ایک نئی سیکھنے کو چیز ملی کہ پیرامڈس کا ذکر بھی ایوب کی کتاب میں موجود ہے. اس نے مجھے ریفرنس دیا تھا، میں لکھا ہوا ہے پاس، مجھے زبانی یاد نہیں ہے. تو اور جو ایوب کی کتاب ہے وہ بائبل مقدس کی سب سے پہلی کتاب ہے جو لکھی گئی. میں خدا کا شکر ادا کر، میں مصر فرسٹ ٹائم گیا، لیکن وہ لوگ اتنا مسیح کو پیار کرتے ہیں، اتنی مدح حمد کے گیت گاتے ہیں، وہ گھنٹوں کے حساب سے گاتے چلے جاتے ہیں، گھنٹوں کے حساب سے. وہ نہیں پیچھے مڑ کے ویندے، کلام ہو گیا ہے، عبادت ختم، وہ پھر شروع ہو جاتے ہیں. اور میں چونکہ وہ ڈسپلے جو چل رہے تھے وہ گیت ان کے سارے عربی میں لکھے ہوئے تھے، تو وہ میں بھی بیچ بیچ میں ایسے تھوڑا بہت پڑھ کے ساتھ گانے کی کوشش کر رہا تھا. تو کچھ گیت پھر 3-4 دنوں میں مجھے یاد بھی ہو گئے. خدا کا شکر کہ وہاں زبردست طریقہ سے خدا نے نئے تجربات عطا کیے. سنیے، یوسف 3 مقاموں پہ باعث برکت بنا ہے. نمبر 1 فرعون کے لیے، نمبر 2 مصریوں کے لیے، اور نمبر 3 کاہنوں کے لیے. ہاللیلویا، کاہنوں کے لیے. میں انکریج آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں. آئی ڈونٹ نو اس وقت آپ کس قید میں ہیں یا کس گڑھے میں ہیں. آپ کے اپنے بھائی، آپ کے اپنے خاندان کے لوگ آپ کے مخالف ہوئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یار اس زندگی سے تو موت اچھی ہے، میں کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں، میں
کہاں پر آ گیا ہوں, میں نے تو توبہ کی تھی, میں نے تو یسوع پر ایمان لایا تھا, میں نے تو بپتسمہ لیا تھا کہ حالات بدلیں گے, اور یہ اور زیادہ خراب ہو گئے ہیں. خداوند یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, یوسف نے ایسی کوئی دعا نہیں کی تھی. یوسف وفادار رہا. گڑھے میں گیا تو بھی, بیچا گیا تو بھی, الزام لگا تو بھی, قید خانہ میں چلا گیا ہے تو بھی, جو نعمت خدا نے اسے دی تھی یہ اس نعمت کو قید خانہ میں جا کے بھی استعمال میں لاتا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ کے حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ کس ڈیٹ کو ٹھیک ہوں گے. میرے پاس یہ جواب ہے کہ ٹھیک لازمی ہو جائیں گے, ٹھیک ضرور ہوں گے, ٹھیک ضرور ہوں گے. لیکن وہ نعمت جو آپ کے اندر ہے نا, وہ نعمت, اس نعمت کو ایکٹیویٹ کریں. اور وہ نعمت کیا ہے؟ جو سب سے بڑی برکت آپ کو خدا نے دی ہے وہ دعا کی نعمت اور برکت ہے. آپ کسی بھی حالت میں کیوں نہیں ہیں, آپ دعا کر سکتے ہیں. آپ بیماری کی حالت میں آپ دعا کر سکتے ہیں, آپ قید کی حالت میں ہیں, جیل میں ہیں, آپ دعا کر سکتے ہیں, آپ غلامی کی حالت میں آپ دعا کر سکتے ہیں, آپ بدرو گرفتہ ہیں آپ دعا کر سکتے ہیں. آپ کی کوئی بھی سچویشن کیوں نہیں ہے, آپ دعا کر سکتے ہیں. یوسف نے اپنی اس نعمت کا استعمال نہیں چھوڑا ہے. میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں چرچ, جو کچھ آپ کے پاس ہے, بائبل کہتے ہیں اسے مضبوطی سے تھامے رکھ. زندگی کا جو تاج تیرے پاس ہے اسے کیسے مضبوطی سے تھامے رکھ, اس کو پکڑ لے, اس پہ کھڑا ہو جا. اور میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, اگلا نمبر آپ کا ہے. آپ کے حالات بدلیں گے, آپ کا خاندان بدلے گا, آپ کے بچے ترقی کریں گے. جن مقاموں پہ آپ ہیں آپ کے بچے وہاں نہیں رہیں گے, آپ کے بچے, آپ کی نسلیں, آپ کی نسلوں کی نسلیں نیکسٹ لیول پر جاتی رہیں گی. اگر آپ نے اپنا تعلق, اپنی سوچ بدل لی, آپ نے اپنا تعلق خدا کے ساتھ درست کر لیا, میں آپ کو گارنٹی دینا چاہتا ہوں, آپ صرف باپ برکت نہیں ہوں گے, آپ باعث برکت ہوں گے. یوسف باعث برکت ہوا ہے, مصریوں کے لیے, فرعون کے لیے, اور پھر کاہنوں کے لیے بھی. ہاللیلویا. آپ باعث برکت ہونا چاہتے ہیں؟ آپ باعث برکت ہونا چاہتے ہیں؟ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں, اپنے سروں کو جھکائیں, اور آئیے گھٹنوں کے بل ہو جاتے ہیں. جیسے بھی خدا آپ کی رہنمائی کرتا ہے, اس کلام کے ریفرنس میں, زمرے میں دعا کرنا شروع کیجئے. آپ باعث برکت ہوں گے. ہاں ابھی آزمائش ہے, لیکن آپ باعث برکت ہوں گے. ابھی پرابلمز ہیں, ابھی پکچر کلیئر نہیں ہے, لیکن آپ باعث برکت ہوں گے. اور آپ صرف اپنے خاندان کے لیے, اپنی ذات کے لیے باعث برکت نہیں ہوں گے, آپ قوموں اور امتوں کے لیے باعث برکت ہوں گے. آپ ملکوں اور شہروں کے لیے باعث برکت ہوں گے. ہاللیلویا. آپ شہروں اور ملکوں کے لیے باعث برکت ہوں گے. آپ بادشاہتوں کے لیے باعث برکت ہوں گے. آپ بر اعظموں کے لیے باعث برکت ہوں گے. آپ کے منہ میں کلام ہے, آپ کے منہ میں دعا ہے, آپ کے ہاتھوں میں شفا ہے. آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو مملکتیں قائم ہوں گی, بادشاہتیں قائم ہوں گی. آپ کہیں گے, آپ بولیں گے تو چیزیں وقوع میں آئیں گی, ریلیز کریں گے تو چیزیں تخلیق ہو جائیں گی. آپ کی زندگی سے لوگ سیر اور آسودہ ہوں گے. آپ کی زندگی سے. رابا ساکا روساندانتری سولا راپاتی ترو. آئیے دعا کرنا شروع کہ یہ خدا میں باعث برکت ہونا چاہتا ہوں. اس وقت حالات کیا ہیں اسے بھول جائیے. خدا آپ کو باعث برکت بنانا چاہتا ہے. آپ بیچے جا چکے ہیں یا آپ دکھ اٹھا رہے ہیں, یاد رکھیے خدا آپ کو باعث برکت بنانا چاہتا ہے. باعث برکت بنانا چاہتا ہے. آپ برکت کا باعث ہوں گے. آپ صرف برکت کے مالک نہیں ہوں گے, آپ برکت لیں گے اور برکت دیں گے. ہاللیلویا. آپ برکت لیں گے اور برکت دیں گے. آپ کو خدا برکت کا باعث بنا رہا ہے. شاید آپ بہت چھوٹے ہیں, آپ بہت ینگ ہیں, اور آپ کے خواب بہت بڑے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, جس خدا نے خواب دیے ہیں وہی خدا آپ کو اختیار بھی دے گا.
آپ کو قیادت بھی دے گا, آپ کو وہ مقام بھی دے گا جہاں پر آپ ان خوابوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ پائیں گے. جس خدا نے خواب دیے ہیں وہی خدا زندگی بھی دے گا, زندگی بھی دے گا, زندگی بھی دے گا, زندگی بھی دے گا. ہاللیلویا. ہو سکے تو اپنے ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب اور خدا سے کہیے, خدا مجھے میرے خوابوں کی تعبیر چاہیے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کوئی بھی کیوں نہیں ہے, جب آپ نے مسیح کو قبول کر لیا تو اب آپ خدا کے خاندان سے ہیں, خدا کے خاندان کے ہیں, آپ بادشاہی کے فرزند بن گئے ہیں. اب آپ کو بڑا مانگتے ہوئے, بڑا بولتے ہوئے, بڑا سوچتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کی سوچ بدلی ہے, آپ کے خیال بدلے ہیں, آپ کے ارادے بدلے ہیں. خدا نے آپ کو بڑا سوچنے دیا ہے, خدا نے آپ کو بڑی سوچ دی ہے, اور جس نے بڑی سوچ دی ہے وہ اس کو پورا بھی کرے گا. آپ پریشان, آپ خوش ہو جائیے کہ آپ کی سوچ کو خدا بڑا کر رہا ہے. آپ میں سے وہ بیٹی ہے جو جاب کر رہی ہے, اور خدا کہہ رہا ہے جو جاب تو کر رہی ہے میں اسی بزنس کا CEO سول پروپرائٹر تجھے بنا دوں گا, سول پروپرائٹر بنا دوں گا. کورا راسامبا پوترے کہ تریا سالارا دانکرا کاندروز لا پارا سالدرے لیا را پابو. یس 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 یس. اس وقت تو میری بیٹی جاب کر رہی ہے, لیکن خدا کہہ رہا ہے میں تجھے اسی بزنس کا مالک بناؤں گا. سو تو باعث برکت ہوگی ملک کے لیے, قوم کے لیے, کہنوں کے لیے. ہاللیلویا. ملک کے لیے, قوم کے لیے, کہنوں کے لیے. زیبرو تریکا ساندرے کلارا بوسان. آپ میں سے کوئی بھائی ہے جو قرض کی لعنت میں ڈوبا ہوا ہے؟ میرے بھائی, خدا کہہ رہا ہے میں یہ جوا یسوع کے نام سے توڑتا ہوں. خدا کہہ رہا ہے میں قرض کے جوے کو توڑتا ہوں, اور خدا کہہ رہا ہے میں تجھے آزاد کرتا ہوں. روسا رادانتروسو کوریا رابا. خدا کہہ رہا ہے میں تجھے آزاد کرتا ہوں. اب سے آگے کہ تو قرض لے گا نہیں بلکہ تو قرض دے گا. ہاللیلویا. تو قرض دے گا. روسو پرونتو کروستے ریکاریا رابا سانترولیریا. یس 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 یس. او ہو یس پرودرکولیا رابانترے کلارا بو سانتریلیریا. آپ کہہ رہے ہیں میرے 2025 کا اینڈ تو بہت برا ہوا ہے. میرے بیٹے, میری بیٹی, میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں 2026 کا آغاز بہت اعلیٰ ہوا ہے, بہت اعلیٰ ہوا ہے. 2026 کا آغاز بہت اعلیٰ ہوا ہے. آپ کا اینڈ برا ہوا ہے لیکن آغاز اعلیٰ ہوا ہے, کیونکہ آپ باعث برکت ہوں گے. ہاللیلویا. آپ باعث برکت ہوں گے, اب برکت کا سبب بنیں گے. برکتیں آپ کے وسیلہ سے قوموں میں, امتوں میں, بادشاہتوں میں جائیں گی. آپ کی دعائیں, آپ کی شفاعت قوموں کو ہلا دے گی. میرے بھائی, میری بہن, خدا کہہ رہا ہے تو باعث سے برکت ہے, تو باعث سے برکت ہے, تو باعث سے برکت ہے, تو باعث سے برکت ہے. ہاللیلویا. اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب اور مل کر یہ کہنا شروع کیجئے میں باعث سے برکت ہوں. کہتے جائیے بلند آواز سے, میں باعث سے برکت ہوں. بلند آواز سے. گو گو روبو شاندو ڈوریو, روبو شاندو ڈوریو. یس, آپ میں سے بہت سو کے لیے خدا نے یہ کرنا شروع کر دیا ہے. آپ باعث سے برکت ہیں. ہاللیلویا. آپ باعث سے برکت ہیں. ہاللیلویا. آپ باعث سے برکت ہیں. ہاللیلویا. آپ صرف برکت کے مالک نہیں ہوں گے, آپ کے وسیلہ سے برکتیں آگے جائیں گی, قوموں اور امتوں میں جائیں گی, بادشاہتوں میں جائیں گی, حکومتوں میں جائیں گی. آپ باعث سے برکت ہے. ہاللیلویا. بلند آواز سے ڈکلیئر کیجئے, اعلان کیجئے کہ میں باعث سے برکت ہو.
हालेलुया। ब्रोसररबा संद्रलेरे खेलेरे बेसोर्द्रिया। ऐ खुदा, इनमें से कोई भी इस कलाम के बगैर यहां से ना जाए खुदा। ये कलाम इनकी जिंदगियों में 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए खुदा। और ये कलाम तेरे बच्चों के लिए, बिलखुसूस वो जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं खुदा, अपने अपने घरों में, ऑफिसेज में सफर कर रहे हैं खुदा, जहां कहीं भी हैं खुदा, मेरी दुआ है ये कलाम इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए और इनमें से हर एक खुदा बरकत का बायस ठहरे, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।